آئیے آج کے اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسے دلچسپ موضوع سے جو ہم سب کی روزمرہ زندگی سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہمیں یہی سکھایا گیا ہے نا کہ نیکی کا مطلب ہے کوئی عملی قدم اٹھانا، جیسے پیسے خرچ کرنا یا جسمانی طور پر کسی کی مدد کرنا۔ لیکن ان معلومات کی روشنی میں آج ہم ایک بالکل نئے اور بہت ہی جذباتی پہلو پر بات کرنے والے ہیں۔ کیا ہمیشہ کچھ کرنا ہی نیکی ہے، یا کبھی کبھی خود کو روک لینا بھی اتنی ہی بڑی بھلائی ہو سکتی ہے؟ چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر کسی شخص کے پاس نہ تو دولت ہو اور نہ ہی کوئی جسمانی طاقت یا رسوخ، تو کیا وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا؟ روایتی سوچ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ وسائل کے بنا بھلائی ممکن نہیں، لیکن اگر واقعی ایسا ہو تو یہ کتنی مایوس کن بات ہوگی، ہے نا؟ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی کسی بینک بیلنس یا جسمانی طاقت کی بالکل بھی محتاج نہیں ہوتی۔ اس بنیادی فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہماری روایتی نیکی ہے جس میں پیسہ اور ایفرٹ لگتا ہے، اور دوسری طرف ہے خاموش نیکی۔ یہ دراصل خود ضابطی کا نام ہے۔ اسلام اور انسانیت دونوں کی تعلیمات ہمیں یہی راستہ دکھاتی ہیں۔ کسی برے کام سے خود کو روک لینا، کسی کو نقصان پہنچانے سے باز رہنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو ہر ایک کے لیے مکمل طور پر فری اور ممکن ہے۔ اس کے لیے کسی قسم کے بجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود کو برائی سے روکے رکھنا لٹرلی کسی کو فائدہ پہنچانے کے ہی برابر ہے۔ تو پھر سب سے اہم پوائنٹ یہ آتا ہے کہ آخر یہ باشعور خاموشی یا کانشس انیکشن ہے کیا چیز؟ دیکھیں، اسے غلطی سے بھی سستی یا کچھ نہ کرنا مت سمجھیے گا۔ یہ ایک انتہائی انٹینس اور اندرونی جنگ ہے۔ مثال کے طور پر اچانک شدید غصہ آ جائے یا دل میں کسی چیز کا لالچ پیدا ہو، اور ٹھیک اسی آخری لمحے میں انسان خود کو وہیں بریک لگا دے۔ یہ جو خود کو روکنے کا عمل ہے نا، یہی کانشس انیکشن ہے۔ اور سچ بتاؤں، برائی کو روکنا کسی بھی عام کام سے زیادہ ہمت مانگتا ہے۔ یہ مائنڈ کے اندر کی ایک شدید جنگ ہوتی ہے، اور ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ صرف ایک واقعی مضبوط انسان ہی اس جنگ کو جیت سکتا ہے۔ یہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے۔ عملی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو یہ اندرونی جنگ ہماری روزمرہ کی خاموش جیت بن جاتی ہے۔ ہم روز ایسی کئی خاموش نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی کی برائی یا چغلی کرنے سے اچانک رک جانا، یا غصے کے عالم میں بالکل خاموش رہ کر حالات کو مزید بگڑنے سے بچا لینا، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا، یہاں تک کہ چلتے چلتے سڑک پر کچرا پھینکنے کا دل چاہے اور اس خواہش کو وہیں دبا دینا۔ اب معاشرہ تو ان جیتوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان پر کوئی ٹرافی یا میڈل نہیں ملتا، لیکن خدا کی نظر میں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی خاموش جیتیں اصل میں ہمارے کردار کی بنیاد ہیں۔ اب ذرا ان کا امپیکٹ تو دیکھیے۔ ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا اثر کتنا زبردست ہوتا ہے۔ تصور کریں، ایک نقصان دہ افواہ یا کوئی بری خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ایک شخص اسے آگے بڑھانے سے خود کو روک لیتا ہے۔ اس نے وہاں باشعور خاموشی پر عمل کیا، تو اس نے صرف ایک لفظ نہیں روکا، اس نے دراصل برائی کی اس پوری زنجیر کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ یہ بالکل ڈومینوز کی طرح ہے۔ آپ نے ایک کو گرنے سے روکا تو آگے کے باقی سب خود محفوظ ہو گئے۔ یعنی کسی کو درد دینے سے روکنا بالکل اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کسی کا درد مٹانا ہے نا۔ کمپلیٹلی ایک نیا انداز فکر۔ یہ چیز زندگی کو دیکھنے کا ہمارا زاویہ ہی بدل دیتی ہے۔ اور یہاں ہم اس وضاحت کے مکمل نچوڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ نیکی صرف دولت دینے یا فزیکل ایفرٹ لگانے کا ہی نام نہیں ہے۔ یہ قول اس پورے کانسیپٹ کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ ہمارے کردار کی اصلی طاقت اس بات میں ہوتی ہے کہ ہم کیا نہیں کرتے۔ خاموش نیکی واقعی میں سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ جس برائی کا ہم حصہ بننے سے انکار کر دیں، وہ ہماری سب سے اہم کامیابی ہے۔ تو چلتے چلتے ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج کے اس تجزیے کے بعد کل وہ کون سا ایسا نقصان دہ عمل ہوگا جسے نہ کرنے کا ایک پختہ اور باشعور فیصلہ ہم سب کر سکتے ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔